کوشش کی ہے کہ انسانی زندگی کے وہ پہلو جو کہ ہمارا حصہ ہیں لیکن باوجود انہیں ہم ان پر ذکر کم کرتے ہیں، گفتگو کم کرتے ہیں، انہوں نے ان کو بھی سرفس پہ لائے۔ دل میں کوئی ستمگر ارمان جگا گیا ہے، وہ کون ہے جو آ کر خوابوں پہ چھا گیا ہے، اے دل مجھے بتا دے تو کس پہ آ گیا ہے، وہ کون ہے جو۔ میری تحریریں آپ کو کڑوی اور کسیلی تو لگتی ہوں گی، مگر جو مٹھاس آپ کو آج پیش کی جا رہی ہے اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم کے پتے کڑوے سے ہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے یہاں اپنے گریبان میں جھانکنا اور معاشرے کے اندر موجود جو غلاظت ہے اس سے درگزر کرنا یا اس سے چشم پوشی کرنا یہ ایک رواج سا بنا ہوا تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ اعلیٰ اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایک ریئلزم کا ایک دور آیا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں جس طرح سے ہیں اس طرح سے ان کو دیکھا اور دکھایا جائے، اور منٹو صاحب جو ہیں وہ اس جو تحریک ہے اس کے بانیوں میں سے تھے، اس لیے ان پر ضرورت سے کہہ لیجئے یا باقیوں سے زیادہ الزامات لگے۔ سوسائٹی اگر گروم نہ ہو، سوسائٹی ایجوکیٹڈ نہ ہو تو وہ کسی بھی بات پہ ریئیکٹ کر سکتی ہے، اور یہی ہوا کہ سوسائٹی کی سطح وہ نہیں تھی، یا سوسائٹی میں کچھ لوگ اس سطح پر سوسائٹی کے مرض کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ جو کچھ منٹو صاحب نے لکھا وہ سوسائٹی کی ڈیزیز ہے، سوسائٹی کا مرض ہے۔ اس مرض کو ایک افسانہ نگار دیکھ سکتا ہے، اسٹڈی کر سکتا ہے، اس لیے آج وہ افسانے آپ دیکھیں کہ ان پہ کوئی الزام نہیں، وہ پڑھے جاتے ہیں اور وہ آپ کے اندر ایک اس سوسائٹی کے خلاف نفرت پیدا کرتے ہیں۔ وہ کوئی فحاشی، کوئی اس طرح کا جذبہ پیدا نہیں کرتے۔ منٹو صاحب نے جو کچھ لکھا وہ ٹوٹل ریکوائرمنٹ تھی اس افسانے کی، انہوں نے جان بوجھ کے اس میں ایڈ نہیں کیا۔ اچھا، اب اگین وہ ایک لمبی بحث ہے کہ فحاشی کیا ہے، کہ فحاشی تب ہوتی ہے جب آپ اس میں سے لطف اٹھانا شروع کر دیں، حظ اٹھانا شروع کر دیں، جبکہ مولانا حسرت موہانی جیسا شخص اس نے اس ضمن میں یہ بیان دیا کہ اگر حظ اٹھایا بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جن افسانوں پہ ان پہ فحاشی کا مقدمہ قائم کیا گیا تھا وہ ہرگز فحش نہیں ہے۔ وہ منٹو نے انسانوں کے لیے جو انتہائی ناقابل قبول سچویشنز ہو سکتی ہیں، ان سچویشنز میں انسانیت کے معنی پیدا کر کے دکھائے ہیں۔ یعنی آپ ذرا غور فرمائیے کہ انسانوں کے جو ایکٹس، انسانوں کے جو جذبات اس کے حیوانی وجود کا اظہار سمجھے جاتے ہیں، ان میں منٹو نے اعلیٰ درجے کی انسانیت اور انسانی معنی ایکسپریس کر کے دکھا دیے ہیں، اور منٹو کا بنایا ہوا کوئی سو کالڈ فحش منظر مجھ تک منتقل ہوتے ہوئے میری اپنی کسی حقیقت کا نظارہ بن جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ ان کے جن افسانوں پہ مقدمے چلے، مثلاً کالی شلوار، کھول دو، ٹھنڈا گوشت، بو، ہتک وغیرہ، یہ ان کے سب سے اعلیٰ افسانے ہیں اور جمالیاتی جو ایک معیار ہے اس پر پورے اترتے ہیں، اور اسی لیے وہ نہ صرف ابھی زندہ ہیں بلکہ منٹو پہچانا انہی افسانوں سے جاتا ہے، اور منٹو کی عظمت انہی افسانوں میں ہے۔ ممی، ٹھنڈا گوشت کا ایشر سنگھ، محمد بھائی، بابو گوپی ناتھ، سب اس معاشرے کے کردار ہیں۔ اعتراض لگانا ہے تو معاشرے پر لگائیے۔ آپ کا یہ معاشرہ ٹھیک ہو جاتا تو میرا ٹیٹوا کا کتا آج ملک کی شمال مغربی سرحدوں پر نہ پایا جاتا۔ جتنے کردار جو ہیں وہ منٹو کے لوگوں کے دلوں پر نقش ہیں، کسی اور افسانہ نگار کے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں ہتک کی سوگندی ہو چاہے یا موزیل ہو،
یا टोबा टेक सिंह का सरदार साहब हों, उन्होंने उन किरदारों को इस तरह से लिखा है कि उससे बेहतर उनकी कोई शक्ल हमारी समझ में नहीं आती। अरे क्या सुसरी की तरह पड़ी है, ऐसे कैसे धंधा चलेगा? चलो हाँ उठ, शाबाश, आजा।